الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد عزیزان محترم، جہاں پر ہم لوگ تشریف لائے ہیں زیارت کے لیے، اس منطقے کو بلد کہا جاتا ہے۔ اس منطقے کو بلد کہا جاتا ہے، لوگ بلد کے نام سے جانتے ہیں اس منطقے کو، اور جن کی قبر ہے ان کا نام محمد ہے، اور یہ 10ویں امام امام علی نقی الہادی علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بڑے فرزند تھے، اور ان کی کنیت ابو جعفر تھی، اور ان کو جو ہے سید محمد کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ جب بھی آپ ہندوستان میں سنیں گے تو سید محمد سنیں گے۔ سامرہ اور کاظمین کے بیچ میں اگر کوئی پوچھے گا کاظمین اور سامرہ کے بیچ میں کس کی زیارت ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ سید محمد، بلد والے، ٹھیک ہے۔ ان کی خصوصیت کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 10ویں امام کے بڑے فرزند تھے، پھر اس کے بعد 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو ان کے والد گرامی کیا کون؟ 10ویں امام، بھائی کون؟ 11ویں امام، اور 12ویں امام کی نسبت ان کا کیا رشتہ ہے؟ ہاں، چچا ہیں ان کے کیا لگتے ہیں؟ چچا لگتے ہیں۔ تو عزیزوں، ان کے کرامات اتنے زیادہ تھے، اتنی فضیلتیں تھیں، جب یہ مدینہ منورہ میں تھے تو لوگ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کتابوں میں ملتا ہے کہ لوگ یہ شک میں تھے کہ 10ویں امام کے بعد جو امامت کا عہدہ سنبھالے گا وہ یہ رہیں گے، امامت کا جو عہدہ سنبھالیں گے وہ کون؟ سید محمد سنبھالیں گے۔ لیکن اتفاق سے 10ویں امام کے رہتے ہوئے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ 10ویں امام زندہ تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اس سے جن لوگوں نے شک کیا تھا کہ یہ 10ویں امام کے بعد امام رہیں گے، ان کا شک دور ہو گیا۔ پھر اس کے بعد 10ویں امام کے بعد 11ویں امام کی امامت آئی۔ عزیزوں، کچھ ہمارے اہل تشیع میں فرقہ محمدیہ بہت تھوڑے سے ہیں، بہت قلیل ہیں۔ فرقہ محمدیہ جو یہ کہتے ہیں کہ ان کی وفات 10ویں امام یعنی ان کے والد سے پہلے نہیں ہوئی تھی، پہلے والد صاحب کی ہوئی، پھر اس کے بعد ان کی وفات ہوئی۔ تو یہ تھا ان کی تھوڑی سی ہسٹری تھی یہ۔ لیکن ان کے کرامات میں سے ایک کرامت میں آپ کو بتا دوں، 2 کرامت بتاؤں گا بلکہ۔ پہلی کرامت چھوٹی سی یہ ہے کہ ان سے اہل عراق ڈرتے ہیں، ابھی بھی، پہلے ڈرتے تھے، ابھی بھی ڈرتے ہیں۔ کس طریقے سے ڈرتے ہیں؟ جیسے اگر کوئی اہل منطقہ یا شہر وغیرہ میں یا گاؤں میں چوری ہو جائے اور اس کو پکڑ لیا جائے، چور کیا کہتا ہے؟ میں چوری نہیں کیا ہوں۔ چور تو یہی کہتا ہے نا کہ میں چوری نہیں کیا ہوں، چاہے اس سے خدا کی قسم لے لو، چاہے اس سے ماں باپ کی قسم لے لو، چاہے اس سے جو ہے ائمہ اطہار کی قسم لے لو، وہ قسم کھانے کے لیے تیار رہے گا، لیکن وہ اپنی چوری چھپائے گا۔ لیکن اہل عراق سید محمد جو بلد یہاں پر جن کی قبر ہے، وہ ڈرتے تھے ان کی قسم کھانے میں، بلکہ وہ چور فوراً جاتا تھا، مال اٹھا کر لے کر آ کے دے دیتا تھا، قسم نہیں کھاتا تھا، اقرار کر لیتا تھا کہ میں چور ہوں، میں نے چوری کیا ہے، لیکن قسم نہیں کھا رہا۔ یہ کرامت تھی۔ کیوں؟ اگر وہ قسم کھائے تو کوئی نہ کوئی اس کو بیماری پکڑ لے، کوئی نہ کوئی بیماری آ جاتی ہے۔ میں ایک کرامت اور بتا دوں، قریب میں ہی سامرہ ہے، ان میں آپ دیکھیں گے خدام بہت سارے رہتے ہیں وہاں پر۔ ایک خدام کھوجا کر کے نام تھا ان کا، محمد کھوجا کر کے نام تھا، بہت کئی صدی 1-2 صدی پہلے وہ خادم تھے سامرہ کے۔ وہ آئے یہاں پر کچھ کام کے لیے، کچھ دن کے لیے خدمت کرنے کے لیے یہاں پر تشریف لائے۔ چوکھٹ پہ بیٹھے تھے، ایک مرتبہ ایک زائر آتا ہے زیارت کرنے کے لیے، تو اس کا ہاتھ شل رہتا ہے، اس کا ہاتھ کام نہیں کرتا ہے، وہ اب دوسرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھے ہوئے جا رہا تھا۔ وہ خادم بلاتا ہے اس کو، غور سے سنیے گا، یہ کرامت جو ہے خادم بتاتے ہیں، یہاں کے خادم بتاتے ہیں، آپ ابھی پوچھے گا تو وہ بتا دیں گے۔ خادم بلاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہو گیا، کیوں شل ہو گیا، کیوں کام کرنا بند کر دیا تمہارے ہاتھ نے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بہن کے پاس گیا تھا،
غور کریے گا، میں اپنے بہن کے پاس گیا تھا، میری بہن ایک بکرے کو پال رہی تھی اور اس کا قصد یہ تھا، نیت یہ تھی کہ جب یہ بڑا ہو جائے گا تو میں سید محمد کے ہاں تشریف لا کر اس کو ذبح کر نذر کر دوں گی، محمد بلد کو نذر کر دوں گی۔ وہ دیکھتا ہے کہ بہت اچھا خاصا بکرا ہو چکا ہے، اس نے اپنی بہن کو کہا کہ مجھے اس کو کھانا ہے، مجھے اس کو کھانا ہے، ذبح کر دو۔ اس کی بہن نے منع کیا، نہیں نہیں، میں نے قصد کیا ہے قربانی دینا کس کی؟ سید محمد کی، تم کو تمہیں ذبح کرنے نہیں دوں گی۔ عزیزوں کو نہیں مانتا ہے، ایک دو دن کے بعد جب اس کی بہن کہیں جاتی ہے تو اس کو ذبح کر دیتا ہے اور اس کو پکا کر کھا لیتا ہے۔ تو جب جیسے ہی کھاتا ہے ویسے ہی اس کا دایاں ہاتھ جس سے ذبح کیا تھا، اس کا دایاں ہاتھ کام کرنا بند کر دیتا ہے، دھیرے دھیرے، یہاں تک کہ پورا ہاتھ یہاں تک کہ اس کا کام کرنا بند کر دیا۔ تو لوگوں نے اسے دریافت کیا تھا، کیا ہوا تمہیں، تمہارا ہاتھ کیوں خراب ہو گیا؟ اس نے کہا ہو سکتا ہے کہ جو میری بہن نے بکرے کو پال رہی تھی محمد بلد کے لیے، ان کی قربانی دینے کے لیے، شاید اسی وجہ سے میرا ہاتھ شل ہو گیا ہے۔ یہ پورا واقعہ لوگوں سے بتایا، منطقے والے کو، گاؤں والوں کو۔ تو گاؤں والوں نے کہا کہ جاؤ تم وہاں پر معافی مانگو، وہاں پر سید محمد بلد کی قبر پہ جاؤ، سلام کرو اور معافی مانگو۔ یہ جب واقعہ خادم کو بتایا تو خادم نے کہا تم صحیح جگہ آئے ہو، جاؤ ذریح سے لپٹ کر تم پروردگار سے پہلے مغفرت کرو، اس کے بعد توبہ کرو اور معافی مانگو۔ وہ فوراً دوڑتا ہوا خادم ذریح سے جا کر لپٹ جاتا ہے اور مغفرت طلب کرتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ اتنے میں خادم دیکھتے ہیں، وہ خدام جو کام کرنے والے دیکھتے ہیں کہ اس کو معافی کرنے کے لیے وہ ایک ہاتھ بڑھایا تھا کہ دوسرا ہاتھ بھی دھیرے دھیرے اوپر بڑھنے لگا اور کام کرنے لگا۔ یہ ہے کرامت سے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کرامات بہت سارے ہیں، کتابوں میں موجود ہے، کتابوں میں شیعہ اور اہل سنت کے یہاں بھی کتابوں میں موجود ہے، صرف ہمارے یہاں ہی نہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سید محمد صاحب یہاں پر کیسے آ گئے؟ سوال تو آپ کے ذہن میں آیا ہوگا نا کہ یہاں پر کیسے آ گئے؟ کاظمین وہاں ہے، سامرہ وہاں، کاظمین اور سامرہ کے درمیان کیسے آ گئے؟ تو عزیزوں میں ایک واقعہ چھوٹا سا بیان کر کے پھر اس کے بعد سلام ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ واقعہ یہ ہے کہ سب سے بڑے بیٹے تھے، میں نے بتا دیا تھا کہ 10ویں امام کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ اس وقت کا بادشاہت کا بنی عباس کا دور چل رہا تھا، آپ لوگ کو یاد ہوگا، اور تقاریر وغیرہ مجلسوں وغیرہ میں سنے ہوں گے۔ کس کا دور چل رہا تھا؟ بنی امیہ کے بعد بنی عباس کا دور چل رہا تھا، ہے نا؟ اس وقت بادشاہت کا موسم چل رہا تھا۔ تو 11ویں امام کو مدینے میں رہنے نہیں دیا گیا۔ وہ 11ویں امام نہیں، 10ویں امام کو رہنے نہیں دیا گیا۔ 10ویں امام ہجرت کر کے کاظمین آئے، اپنے والد بزرگوار موسیٰ کاظم علیہ السلام تھے۔ 9ویں امام یہاں پر، 8ویں امام تو مشہد میں چلے گئے، یہاں پہ تھے۔ وہ آئے یہاں پر تشریف لائے، ملاقات وغیرہ کرنے کے بعد سامرہ آئے۔ سامرہ تبلیغ کرنے کے لیے آئے، چونکہ یہاں پر اہل تشیع کا اور ان کے ماننے والوں کا ایک ہجوم تھا، یہ بڑا شہر تھا۔ ابھی آپ لوگ جائیں گے دیکھیں گے وہاں پر ایک شہر کی شکل میں نہیں ہے، لیکن اس وقت بہت بڑی تعداد میں لوگ رہتے تھے۔ ابھی جائیں گے تو امام تشریف لائے اور چھوٹے بیٹے کو یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام کو ساتھ لائے، اور بڑے بیٹے کو جو محمد بنا، جن کا نام محمد تھا، ان کو چھوڑ دیا مدینہ منورہ۔ کئی عرصہ گزرنے کے بعد جن کو خواہش ہوئی ملاقات کرنے کے لیے، چونکہ بڑے بیٹے تھے اور واقعاً انہوں نے اتنا علم حاصل کیا تھا کہ جانتے تھے کہ امامت کا کیا رتبہ ہے۔ ان کو خواہش ہوئی کہ میں اپنے والد گرامی سے ملوں، بلکہ والد گرامی سے نہیں بلکہ ایک امام سے ملوں، ملاقات کی خواہش ہوئی۔ لہذا مدینہ منورہ سے وہ سامرہ تشریف لائے۔ سامرہ تشریف لانے کے بعد ملاقات کی اور اپنے بھائی سے بھی ملاقات کیا۔ ملاقات کرنے کے بعد وہ پھر مدینہ منورہ کے لیے نکل گئے، سامرہ سے بغداد کی طرف نکل گئے۔ بغداد ادھر وہی کاظمیہ جو ہے وہی بغداد ہے، بغداد کی طرف نکل گئے۔ یہی بلد میں جب تشریف لاتے ہیں تو وہ بیمار پڑ جاتے ہیں اور بلد والوں نے
رہائش کا بندوبست کرتے ہیں اور اسی بیماری کے حالت میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، وفات کر جاتے ہیں، تو ان کو بلد والے یہاں کے رہنے والے یہاں پر دفن کر دیتے ہیں. تو اس وجہ سے یہاں پر قبر ہے. تو جو بھی کوئی پوچھے کہ سامرہ اور بغداد کے درمیان کس کی قبر ہے تو آپ کیا بتائیں گے؟ سید محمد 10ویں امام، 11ویں امام کے بھائی، 12ویں امام کے چچا گرامی. آئیے ہم لوگ سلام پڑھتے ہیں ان کے حق میں. چلے وہاں پہ زیارت ہے لگی ہوئی ہے، وہیں سے پڑھیں گے.